السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ سورۃ زخرف کی ہم نے آیت نمبر 60 مکمل کر لی تھی۔ ہم اپنے 61 آیت سے سٹارٹ کرنا، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ علم البتہ ایک علامت ہے للساعۃ قیامت کی، فَلَا تَمْتَرُنَّ تو نہ تم شک کرنا بہا ساتھ اس کے، وَاتَّبِعُونِ اور پیروی کرو میری، ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کی ایک علامت ہے، لہذا اس کے آنے میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راہ ہے۔ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پہلی مرتبہ دنیا میں آنا تو خاص بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا، اور دوبارہ آنا قیامت کا نشان ہوگا۔ ان کے نزول سے لوگ معلوم کر لیں گے کہ اب قیامت بالکل نزدیک آ لگی ہے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہی مطلب لیا ہے، اور بے شمار احادیث صحیح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اسماء سے نزول کی تائید بھی کرتی ہیں۔ بالکل قیامت کے قریب ہوگا، تاہم اس سے یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش اور آپ کو عطا کردہ معجزات بذات خود قیامت کی علامت بن سکتے ہیں۔ یعنی جو ہستی عام عادی طریقے سے ہٹ کر کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتی ہے اور اسے ماہر العقول معجزات عطا کر سکتی ہے، تو وہ قیامت کو قائم کرنے کی بھی یقیناً قدرت رکھتی ہے۔ یہ مطلب صرف اس لحاظ سے جس معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسا قرینہ نہیں پایا جاتا سیدنا عیسیٰ کی دوبارہ آمد یا نزول مسیح پر دلالت کرتا ہو۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ اور نہ روکے تم کو الشیطان شیطان، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ کوئی شیطان تمہیں اس راہ سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی جو شخص بھی قیامت کے آنے میں شک کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھ چکا ہے، اور یہ بھی سمجھ لے کہ شیطان کی سب سے بڑی دشمنی اور سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ کوئی شخص قیامت کے بارے میں شک کرنے لگ جائے، اور شیطان سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر ناک کی سیدھ چلتا چلا جائے، ادھر ادھر بالکل نہ مڑے۔ وَلَمَّا جَاءَ اور جب لائے عیسیٰ بالبینات کھلی نشانیاں، قال اس نے کہا کہ جئتکم تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس، بالحکمت حکمت، ولا ابین اور تاکہ میں بیان کر دوں، لکم تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیز تختلفون فیہ تم اختلاف کرتے ہو جس میں، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واتیعون اور اطاعت کرو میری۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام صحیح نشانی لے کر آئے تو کہا کہ میں تمہارے پاس دنائی کی باتیں لے کے آیا ہوں، اس لیے بھی تاکہ تم پر بعض اور وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو۔ بنی اسرائیل کی فرقہ بندی و اختلافات کی وجوہ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد۔ حکمت سے مراد شرعی احکام کی بصیرت اور اس کے مصالح کا علم ہے۔ شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ کار بھی، اور انہیں عملی طور پر معاشرے میں نافذ کرنے کا طریقہ بھی۔ یعنی میری بعثت کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ تمہیں شرعی احکام کے متعلق تمام حکمت کی باتیں بتاؤں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو کر رہے ہو، اس کی حقیقت تم پر واضح کر دوں۔ واضح رہے کہ یہود یا بنی اسرائیل بہت سے فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ اختلاف ان کے قیامت سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ قیامت کے متعلق انہوں نے ایسے عقائد گھڑ رکھے تھے جو عند اللہ موصولیت کے مقصد کو ہی ختم کر دیتے تھے۔ مثلاً یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، نعوذ باللہ، یا وہ چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہذا جنت سے ہونے کا حق ہے۔ نیز یہ کہ انہیں دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکتے مگر چند دن کے لیے، اور کچھ اختلاف اس کے حلت و حرمت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر بعض چیزوں کو حرام کر لیا تھا جنہیں اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، پھر بعد میں اللہ نے سزا کے طور پہ واقعی ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تمہاری سرکشی کی وجہ سے تم پر حرام کر دی گئی تھیں، ان کو اللہ کے حکم سے تم پر حلال کر دوں۔ لہذا اللہ سے ڈر کر ایسے اختلافات چھوڑ دو۔ اور کچھ اختلافات اس وجہ سے پیدا ہو گئے تھے کہ ان کی کتاب تورات اپنی اصلی زبان اور عبارت اور الفاظ کے لحاظ سے محفوظ نہ رہی تھی۔ اس میں بزرگوں کے اقوال اور کچھ مضامین کچھ اس طرح گڈمڈ ہو گئے تھے کہ انہیں خود بھی یہ معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ اس میں الہامی الفاظ اور عبارت کون سی ہے اور الحاقی کون سی۔ آیت نمبر 64، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا ربی وہ میرا رب ہے، و ربکم اور رب تمہارا رب، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم یہ ہے صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، لہذا اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ فاختلف الاحزاب پس اختلاف کے گروہوں نے، من بینہم ان کے درمیان،
فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب سے، یوم علیم، دردناک دن کے۔ پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب سے تباہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ سے متعلق بنی اسرائیل کے اختلافات۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اشاعت کے باوجود بنی اسرائیل اپنے اختلاف اور فرقہ بازی سے باز نہ آئے۔ مزید ستم یہ ڈھایا کہ سیدنا عیسیٰ کی ذات میں بھی اختلاف پیدا کر کے ان اختلافات کو اور بھی زیادہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کے ایک فرقے نے سیدنا مریم پر تہمت لگائی اور سیدنا عیسیٰ کے ایسے دشمن بنے کہ حکومت وقت کے تعاون سے بدم خواہش انہیں سولی پر چڑھا کے دم لیا، اور جو لوگ سیدنا عیسیٰ پر ایمان لے آئے وہ دوسری انتہا کو جا پہنچے۔ کسی نے انہیں اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، کسی نے 3 خداؤں میں سے ایک خدا، اور کسی نے انہیں اللہ ہی قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ پھر اپنے اپنے موقف کی حمایت میں ایسی ضد اور ہر درمی سے کام لیا کہ بے شمار فرقے وجود میں آ کر ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا الساعۃ، مگر قیامت کا، ان تأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، بغتۃ، اچانک، وہم، اور وہ لا یشعرون، شعور نہ رکھتے ہوں۔ کہ یہ لوگ اب اس انتظار میں ہے کہ ان پر ایک دم قیامت آ جائے، انہیں خبر بھی نہ ہو۔ الاخلاء، دوست، یومئذ، آج کے دن، بعضهم، ان میں سے، بعض لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہوں گے، للمتقین، مگر تقوی والے۔ اس دن پرہیزگاروں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ قیامت کو دینی دوستی کے علاوہ سب قسم کے دوست باہم دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کے دن صرف وہ دوستی برقرار رہے گی جس کی بنیاد تقوی پر ہوگی، اور جنہوں نے صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ایک دوسرے سے دنیا میں دوستی رکھی ہوگی، باقی سب قسم کی دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور ایسی دوستیاں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، مثلا مشرکوں کی اپنے بتوں سے محبت اور آپس میں دوستی، اسلام کے خلاف متحدہ محاذ باندھنے میں ہر قسم کے کافروں سے دوستی، مجرموں کی مجرموں سے، جیسے ڈاکوں کے ڈاکوں سے دوستی، دینی مفادات کی خاطر دوستی، دنیاوی مفادات کی خاطر دوستی۔ ایسی سب دوستیاں اور رشتے نہ صرف یہ کہ منتقع ہو جائیں گے، بلکہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور سب ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، فلاں نے میری گمراہی کا باعث بنا، اور فلاں اپنے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبا۔ یا عبادو، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، نہیں خوف تم پر، الیوم، آج، ولا انتم، اور نہ تم، تحزنون، غمگین ہوگے۔ اے میرے بندو، آج تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غمزدہ ہوگے، نہ تم غمزدہ ہوگے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی بنا پر دوستی رکھی ہوگی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا ہوگا، اللہ کے دین کے قیام کی خاطر آپس میں مشترکہ کوششیں کی ہوں گی، دین کے رشتوں کو سب رشتوں اور محبتوں سے مقدم سمجھا ہوگا، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہوگا کہ آج قیامت کے دن تمہیں کسی پریشانی کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، اور انہیں اپنی سابقہ زندگی پر کچھ ملال بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزاری تھی۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، اور وہ تھے مسلمانوں میں سے، اور وہ تھے مسلمان جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار بن کے رہے۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جو جنت میں، انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تم خوش رکھے جاؤ گے، تم خود اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں کے پربہار اور پاکیزہ ماحول میں تم خوش رکھے جاؤ گے۔ ازواج کا ایک مطلب تو ترجمے سے واضح ہے، اور اس کا دوسرا مطلب تمہاری ہی طرح کے تمہارے دوسرے ساتھی اور دوست، جن کی دنیا میں دوستی کی بنیاد محض تقوی پر تھی۔ یطافو، گردش کرائے جائیں گے، علیہم، ان پر، بصحاف، ان بڑے پیالے میں، من ذہب، سونے کے، واکواب، اور ساغر، وفیہا، اور اس میں، ما تشتہیہ الانفس، تمنا کریں گے نفس، وتلذ الاعین، اور لذت پائیں گے نگاہیں، وانتم فیہا، اور تم ان میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ان کے سامنے سونے کے پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا، اور وہاں سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے گا اور آنکھوں کو لذت بخشے گا، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ اگر جو جنت کی ساری نعمتیں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر چڑھ کر ہوں گی، مگر جو لذت و سرور اہل جنت کو دیدار الہی سے نصیب ہوگا، دیدار الہی سے حاصل ہوگا، اتنا اور کسی نعمت سے نہ ہوگا، اور یہ نعمت بھی اہل جنت کو وہاں نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ جنت، اللاتی اورثتموہا، اور جو تم وارث بنائے گئے ہو اس کی، بما کنتم، بما، وجہ اس کے جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے عوض جو تم دنیا میں کرتے رہے۔
یعنی اب تم اس جنت کے ہمیشہ کے لیے مالک بن چکے ہو، دنیا کی عارضی ملکیت نہ ہوگی جو مرنے کے بعد دوسرے برسک کو از خود منتقل ہو جاتی ہے، وہاں نہ موت ہے نہ اس قسم کا کوئی خطرہ ہے۔ لکم فیہا تمہارے لیے اس میں فاکہۃ کثیرہ پھل ہوں گے بہت سے، منہا اس میں سے تاکلون تم کھاؤ گے، وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین بے شک مجرم لوگ فی عذاب جہنم جہنم کے عذاب میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور مجرم لوگ جہنم میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا ہے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ لا نہ یفتر کم کیا جائے گا انہم ان سے وہم اور وہ فیہ مبلسون اس میں مایوس ہوں گے، ان سے عذاب کبھی کم نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ یفتر فتر بمعنی کسی چیز کی قوت یا رفتار میں تدریج کمی واقع ہوتے جانا، قوت کے بعد کمزوری، تیز رفتاری کے بعد آہستہ آہستہ رفتار سست ہوتے جانا، اور فطور کے معنی تیزی کے بعد سستی یا ٹھہراؤ۔ گویا اہل جنت کو جو عذاب دیا جائے گا اس میں نہ تو کمی واقع ہوگی نہ کبھی کوئی وقفہ پڑے گا، مدت ہائے مدید جب اس پر ایسا عذاب سخت ہی ہوتا رہے گا، اس میں کوئی کمی یا وقفہ نہ آئے گا، تو ایسی کمی یا وقفے سے وہ بالآخر مایوس ہو جائیں گے۔ وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولکنہ کانوا لیکن تھے وہ ہم الظالمون ظالم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، یعنی ہم نے انہیں ایسے عذاب سے بچاؤ کے لیے پوری طرح بر وقت خبردار کر دیا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، سمجھنے کو انہیں عقل بھی دی تھی، رسول بھی بھیجے تھے، کتاب ہدایت بھی، اس طرح ہم ہر طرح سے ان پر حجت تمام کر دی تھی، پھر بھی انہوں نے اگر عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کی تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ قصور تو ان کا اپنا ہے۔ وَنَادَوْا اور وہ پکاریں گے یا مالکو اے مالک لیقضی چاہیے کہ فیصلہ کر دے علینا ربک ہم پر تیرا رب، قال انکم کہے گا بے شک تم ماکثون تم یوں ہی رہنے والے ہو۔ وہ پکاریں گے یا مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہمیں تمام کر دے تو اچھا ہے، وہ کہے گا تم ہمیشہ یہی رہو گے۔ اہل دوزخ عذاب کی شدت میں کمی یا وقفے سے سخت مایوس ہو کر دوزخ کے فرشتے کو جس کا نام مالک ہوگا پکار کے کہیں گے مالک نہ ہمارے عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے نہ کبھی وقفہ پڑتا ہے، تو اپنے رب سے کہہ کر ہمیں ایک ہی دفعہ مار ڈالے اور یہ عذاب کا قصہ ختم ہو۔ مالک کہے گا تمہارے جرائم کی سزا کے لیے بہت طویل مدت درکار ہے، لہذا مر جانے کا تصور ذہن سے نکال دو، تمہیں زندہ رکھ کر ہی سزا دی جاتی رہے گی، لہذا تمہیں یہی رہنا ہوگا اور زندہ ہی رکھا جائے گا۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا ہے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ لقد جئناکم البتہ تحقیق لائے ہم تمہارے پاس بالحق کی حق، ولیکن اکثرکم لیکن اکثر تمہارے للحق کی حق کے لیے کارہون ناگوار تھے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے تھے۔ یہ کلام دوزخ کے فرشتے مالک کا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہو، اور خود اللہ تعالیٰ کا بھی، یعنی ایسی سخت سزا تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی سچی باتیں تو تم سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے، تمہاری اسی اکڑ کا یہ علاج کیا جا رہا ہے۔ ابرموا بلکہ انہوں نے مقرر کیا امرن ایک کام فإنہ مبرمون تو بے شک ہم مقرر کرنے والے ہیں، یا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ایسی بات ہے تو ہم بھی فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ کفار مکہ کا اقدام یہ تھا کہ اسلام کی دعوت کو کبھی پروان نہ چڑھنے دیں گے، اس دعوت کو روکنے کے لیے وہ کبھی قرآن اونچی آواز سے پڑھنے میں مسلمانوں پر پابندی لگاتے، کبھی اپنے آپ پر پابندی لگاتے اور کہتے کہ ہماری ہی غفلت و سستی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، کبھی باہر سے مکہ سے آنے والوں سے ملاقاتیں کرتے اور کہتے کہ اس شخص سے قریب نہ جانا جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کیونکہ یہ رشتہ داروں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، اور کبھی پیغمبر اسلام کو مار ڈالنے کی تدبیریں کرتے۔ غرض اس جملے میں کفار مکہ کی سب سے معاندانہ سرگرمیوں کا ذکر ہے، اور جو بھی وہ تدبیر وہ سوچتے تھے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ان کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی تھی، تاکہ ان کی سب تدبیریں ناکام ہو گئیں، ان کے سینے جلتے رہے اور اسلام غالب ہوتا رہا، کیونکہ اللہ کی بات حق ہے اور اللہ کی بات سچ ہے۔ ام یحسبون یا وہ سمجھتے ہیں انا بے شک ہم لا نسمع نہیں ہم سنتے سرہم ان کی راز کی باتیں، ونجواہم اور ان کی سرگوشیاں، بالا کیوں نہیں ورسولنا اور ہمارے بھیجے ہوئے لدیہم
یکتبون ان کے پاس لکھ رکھے ہیں، یا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور مشورے نہیں سن رہے، کیونکہ بلکہ ہم فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ ان کی خفیہ تدبیروں کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ جنہیں وہ اپنی خفیہ تدبیریں سمجھتے تھے وہ خفیہ نہیں ہوتی تھیں۔ ہم ان کے سب خفیہ مشورے، ان کی باہمی گفتگو، ان کی سازشیں سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے فرشتے یہ سب کچھ ریکارڈ بھی کرتے جاتے ہیں، جو قیامت کے دن ہم ان کے سامنے لا رکھیں گے۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر کانا رحمانی ہے رحمان کے لیے ولدن کوئی بیٹا اولاد، فانا تو میں اول العابدین سب سے پہلا ہوں عبادت کرنے والا۔ اب ان سے کہیے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ یعنی تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اگر مجھے تمہاری یہ بات دل لگتی اور مجھے ایسا یقین حاصل ہو جاتا تو میں یقیناً سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن یہ بات میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو اور کائنات کے تصرف میں بھی اس کا کچھ اختیار ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورت ہوتی تو کائنات کے پورے نظام میں جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ایک سے زیادہ خداؤں کی صورت میں یہ کبھی برقرار نہ رہتی۔ اللہ کی ذات واحد القہار ہے، اللہ کی ذات تنہا ہے۔ تو اخلاص کا ترجمہ ہے نا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا، ولم یکن اللہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سبحان پاک ہے، رب السماوات رب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، رب العرش عرش کا، رب عرش کا، اما یاسفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ پاک ہے آسمان اور زمین کا مالک، عرش کا مالک، ان سب باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم تو چھوڑ دو ان کو، یخوضوا بحثیں کریں، ویلعبوا اور کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یہاں تک کہ وہ جا ملیں، یومہم اپنے دن سے، الذی وہ جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ اپنے چھوڑیے کہ وہ اپنی کچھ بحثیوں سے اور کھیل کود میں لگے رہیں تاکہ وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ذات ہے، فی السماء جو آسمان میں ہے، الہ وفی الارض اور زمین میں، الہ وَهُوَ الحکیم العلیم اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے، زمین میں بھی وہی الہ ہے، وہ حکمت والا، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ مشرکوں کے کچھ خدا آسمان میں اور کچھ زمین میں۔ مشرکوں نے کچھ خدا تو آسمان میں بنا رکھے ہیں جیسے فرشتے، شمس و قمر، کئی دوسرے سیارے، اور کچھ زمین جیسے بت، آستانے، شجر و حجر، بزرگوں کے مزارات۔ پھر وہ سمجھتے بھی نہیں اور اپنی بات پہ اکڑ گئے ہیں اور فضول قسم کی کچھ بحثیوں پر اتر آئے ہیں، لہٰذا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ قیامت کے دن کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ معبود برحق صرف ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، وہ پوری کائنات کا وہی خالق و مالک ہے، صرف اسی کی حکومت ہے، اسی کا تصرف اور اختیار کار فرما ہے، باقی سب چیزیں اس کی مخلوق اور مملوک ہیں، جو دوسروں کی نفع و نقصان تو جو اپنی ذات کے لیے بھی کسی طرح کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتی۔ تبارک الذی اور ببرکت ہے وہ ذات، لہو اس کے لیے ہے، ملک السماوات کی بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وبینہما اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہے، وعندہ اور اسی کے پاس ہے، علم الساعۃ قیامت کا علم، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ببرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان موجود ہے سب پر حکومت ہے، قیامت کا علم اسی کو ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین اور نہیں مالک ہو سکتے، اختیار وہ لوگ رکھتے، یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، شفاعت الا مگر، من شاہدہ جو گواہی دے بالحق حق کے ساتھ، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہوں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اللہ یہ کہ جس نے علم و یقین کے ساتھ گواہی دی ہو۔ سفارش کی اجازت کیسے لوگوں کو ہوگی اور کن کے حق میں ہوگی؟ یعنی ایسے معبود جن کو لوگوں نے معبود قرار دے دیا، حالانکہ وہ اعلیٰ وجہ البصیرت حق کے گواہ اور اس کے لمبردار تھے، وہ سفارش کر سکیں گے، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عزیر علیہ السلام، یا فرشتے یا وہ بزرگ جنہیں لوگوں نے الوہیت کا مقام دے رکھا تھا، مگر وہ خود ساری عمر شرک سے منع کرتے رہے اور کلمہ حق یعنی توحید کے لمبردار بنے رہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا، مگر ان لوگوں کی نہیں جنہوں نے انہیں معبود بنا رکھا تھا، بلکہ صرف ان گنہگاروں کے حق میں سفارش کر سکیں گے جنہیں کلمہ حق
یعنی توحید علم و یقین کے ساتھ شہادت دی ہوگی، اور ان سے کچھ گناہ بھی زرزد ہو گئے ہوں گے۔ ضمن اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ گواہی وہی معتبر ہو سکتی ہے جس کی بنیاد علم و یقین پر ہو، اور مشرک جو اپنے معبودوں کے معبود ہونے پر گواہی دیتے ہیں، چونکہ اس گواہی کی بنیاد نہ علم یعنی نقلی دلیل پر ہے اور نہ یقین پر ہے، بلکہ وہم و قیاس ہے، لہذا اس کے معبودوں کے حق میں ان کی گواہی مردود ہے، مقبول نہیں۔ دنیا میں تو وہ ایسی گواہی دے رہے ہیں، مگر آخرت میں ایسی گواہی نہیں چلے گی۔ وَلَئِن سَأَلْتُمْ، اور البتہ پوچھو تم ان میں سے، من خلقہم، کس نے پیدا کیا تم ان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے وہ دھوکہ کھا رہے ہیں، پھرائے جاتے ہیں۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر انہیں کہاں سے دھوکہ لگ جاتا ہے، انہیں مقدمے کا اقرار کرتے ہیں مگر اس کے منطقی نتیجے کا انکار کر دیتے ہیں۔ اصل میں سوال یوں بنتا ہے کہ تمہارے بتوں نے تو نہ تمہیں پیدا کیا ہے، نہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک ہیں، پھر وہ تمہاری عبادت کے حقدار کیسے بن گئے؟ دھوکہ تمہیں کہاں سے لگ جاتا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا، تمہاری حاجات پورے کرنے والا تو اللہ ہو، اور پرستش تم اللہ کے بجائے دوسروں کی کرنے لگ جاؤ؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وقیل ہی، اور قسم ہے ان کے قول کی، یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء، بے شک یہ قوم لا یؤمنون، قوم ایمان نہیں رکھتی، اور قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے پروردگار، ابھی ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ ایسا وقت غالباً سب پیغمبروں پر آتا ہے جب اپنی قوم کو سمجھانے میں اپنی جان تک کھپا دیتے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں تو پیغمبروں کی بات سمجھنے کے بجائے ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت پیغمبر ایسی قوم کے ایمان لانے سے سخت مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان کی زبان سے سخت ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اس طرح مایوس ہو کر دعا کی تھی، یا اللہ، اب ان کافروں میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ ان بدبختوں کے ہاں جو اولاد ہوگی مجھے ان سے بھی ایمان لانے کی توقع نہیں رہی، ان کی اولاد بھی فاسق و کافر بھی پیدا ہوگی۔ کچھ ایسی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اس مخلصانہ التجا اور درد بھری آواز کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ لوگ بہرحال نہ ماننے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، لہذا اللہ اپنے رسول کی ضرور مدد کرے گا، اپنی رحمت سے ان کو غالب اور اپنے کلمے کو سر بلند کرے گا۔ فصفح، پس درگزر کرو، عنہم ان سے، وقل سلام، اور کہو سلام، فسوف، پس ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے، لہذا ان سے درگزر کیجئے اور کہیے سلام ہو تمہیں، ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یہاں سلام دراصل ترک ملاقات کا سلام ہے، جو کسی کی شرط اور حرکت سے انکار کر کہا جاتا ہے کہ تم اپنے حال میں مگن رہو اور مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، یعنی آپ ان کافروں سے ان کی کچھ بحثیوں سے درگزر کیجئے، وقت بس آنے ہی والا ہے جب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ اس حقیقت کا بہت حد تک تو ان مشرکوں کو دنیا میں ہی پتہ چل گیا، اور پورا پتہ آخرت کو لگ جائے گا۔ سورۃ الزخرف ہم نے مکمل کر لی ہے، 89 آیات جو ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔